اور سنو ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ جس طرح آج جلسہ تھا پی ٹی آئی کا اور جس طرح ٹائم دیا گیا تھا وہ توڑ پھوڑ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی بھی وہی شدت، انتشار وہی ان کے ذہن میں اور ان کی سیاست میں ہے۔ یہ ریاست، یہ ملک بڑی قربانیوں کے ساتھ بنا ہے۔ اس ملک کے اندر بہت سی قربانی اس جمہوریت کے لیے، سسٹم کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے۔ احتجاج کریں، ریاست سے اجازت ضروری ہے۔ ہم وفادار ریاست کے وفادار ہیں۔ تنقید بھی ہوتی ہے سیاست میں، اندر ٹکراؤ نہیں ہوتا، انتشار نہیں ہوتا، پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھتی ہیں۔ کسی سیاسی رہنما کے لیے اس طرح کسی نے نہیں لکھا جس طرح اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے۔ وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے، کہ ان کے کیا عزائم تھے اور ہم کیا چاہتے تھے اس سے۔ اور اسی کے ساتھ اب بہتری ہونی چاہیے، ڈیلیورنس ہونی چاہیے، گورننس بہتر ہو، عام آدمی کو ریلیف بنے۔ یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر ذمہ داری ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں۔ مجھے جوائن کیا ہے، اب بڑی ووکل ہیں، ایکٹیو ہیں۔ ایسے نوجوان، ایسے ینگ لوگ پارٹیوں کے اندر آنے چاہیے اور ایسے لوگوں کو جگہ دی جائے، بنائی جائے۔ میرے ساتھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اجالا ابرار صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ اجالا، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو۔ تھینک یو سو مچ۔ اجالا، آپ کو پتا ہے کہ تشدد کی سیاست، آپ کو پتا ہے ٹکراؤ کی، ریاست سے لڑنے کی۔ 9 میں بھی آپ کے سامنے آج بھی جو پتھراؤ کیا گیا، ایس ایس پی، یہ اسی سیاست پہ پی ٹی آئی کے لوگ، کارکنان، رہنما کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے اکثر ایک جگہ پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب خطرے کا شکار ہیں، ان کو سیکیورٹی الرٹس ہیں۔ تو میں اس کی جگہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ان کو خطرہ ہے، خطرہ تو ہمیں ہے۔ خطرہ آپ کو، مجھے، پاکستان کے ہر شہری کو خطرہ ہے ان سے، کیونکہ وہ تحریک انصاف تو نہیں ہے، وہ تو تحریک انتشار ہے۔ کیا آپ کو آج کا واقعہ دیکھ لیں، 9 مئی تو بہت پہلے گزرا، آج کا واقعہ دیکھ لیں۔ ریاست سے جو جنگ کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہے وہ تحریک انصاف نہیں، تحریک انتشار ہے۔ آپ 9 مئی کا واقعہ دیکھ لیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، ہمارے فوجیوں کے مجسموں کو جلایا گیا۔ وہ شہید، وہ شہید ہیں جنہوں نے شہادت قبول کی ہماری خاطر، اس خاطر کہ ہم لوگ آج جو کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ وہ بھی کسی ماں کے لال تھے جن کو شہید کر دیا گیا، جو امر ہو گئے شہادت حاصل کر کے، ان کے مجسموں کو جلایا جا رہا ہے۔ کیا ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی ہیں وہ؟ ہمارے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، دیکھیں سیاسی پارٹی بنی کس کے نام سے؟ پاکستان سے۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے تو اپنے اندر سے انصاف ختم کر کے انتشار کر دیا ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ، جی ایچ کیو پہ حملہ، یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ہیں، وہ ان کو جنگ کے لیے پکار رہے ہیں۔ اجالا، آپ کو پتا ہے کہ اس جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، سیکریفائسز ہیں۔ آپ کو پتا ہے جو ملک کے اندر جمہوریت ہے، اسی میں ایک بھلا ہے، اسی میں ریلیف ہے۔ پارلیمنٹ اور سیاسی فیصلے پارلیمنٹ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ کبھی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے، کبھی حکومت میں ہوتی ہے۔ کوئی اس طرح تو نہیں ہوتا ہے جب آپ حکومت میں ہو تو سب صحیح، جب حکومت سے باہر ہو تو کچھ بھی نہیں۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جتنی قربانیاں جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں نا، کسی نے بھی نہیں دی۔ آپ 1970 کی دہائی کو یاد کریں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا، جمہوریت کے فروغ کے لیے انہوں نے جدوجہد کی۔ اور 1973 کے آپ آئین کو یاد کریں، کانسٹیٹیوشن جو آج بھی پاکستان کے سب سے اہم دستوری دستاویز میں شامل ہے، آج بھی جو لاگو ہے آئین پاکستان کیا، وہ چھوٹی چیز ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہمیں قومی شناختی کارڈ کا تحفہ دیا، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ایٹمی قوت ہمیں بنایا، کیا یہ چھوٹی بات ہے اس ٹائم؟ لیکن پھر بھی 1977 کے اندر جب ضیاء الحق کا مارشل لاء لگا، اس کے بعد بھی جمہوریت کے فروغ کے لیے میرا لیڈر دوسرے ملک میں بھی جا سکتا تھا، دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے سکتا تھا۔ ایک متنازع مقدمے میں ان کو پھنسایا گیا، جوڈیشل مرڈر، جی، ان کو سزا سنائی گئی اور 1979 میں ان کو پھانسی دے دی گئی۔ کیا ان کے پاس شارٹ کٹس نہیں تھے؟ لیکن انہوں نے جمہوریت کو فروغ دیا، جمہوری موت جمہوری طریقے سے وہ رہے، انہوں نے اپنی قید کاٹی، تختہ دار سے لٹکایا گیا ان کو، اور آج بھی اس دن کو سیاہ ترین دن کے طور پہ جانا جاتا ہے۔
اور اسی راہ پہ اگر میں اس بات کو کنٹینیو کروں تو اسی راہ پہ چلتے ہوئے ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کی بیٹی بھی اسی راہ پہ چلتی رہی. جب وہ 2007 میں 18 اکتوبر کو جب ان کا جلسہ ہوا، یوم اپنا سانحہ کارساز کی بات میں کر رہی ہوں، جب وہ جلا وطنی کاٹ کر واپس آئیں تو ان پہ جو حملہ ہوا وہ کیا تھا؟ وہ ایک ٹریگرڈ وارننگ تھی، وہ ایک وارننگ الرٹ تھی. وہ چاہتی کیا وہ دوسرے ملک میں جا کے پناہ نہیں حاصل کر سکتی تھی؟ لیکن وہ بھٹو صاحب کا خون تھی، عوام کے لیے وہ بھٹو صاحب کا خون تھی. وہ ایک عوامی پارٹی کی لیڈر تھی، انہیں عوام کے بیچ میں رہنا تھا، انہیں قید، جیل، سزائیں، حتیٰ کہ شہادت سے بھی گھبراہٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے والد کی بیٹی تھی. اور یہی جذبہ نہ صرف میری تمام قیادت میں آج بھی موجود ہے، بلکہ ہم سب میں ایک ایک جیالہ جو پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے نا، ادنا سا کارکن. میں اپنی بات کروں اجالا ابرار، میں اس اسٹوڈیو سے نکلتی ہوں اور مجھے شہید کر دیا جاتا ہے میرے پاکستان کے نام پر، تو میں پاکستان زندہ بات کروں گی. میری فیملی کھڑے ہو کے کہے گی کہ میری بیٹی امر ہو گئی، کیونکہ میں نے اپنے ملک کے لیے شہادت حاصل کی ہے. یہ میرے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے اگر میں شہید ہوئی، کیونکہ یہ چیز مجھے میری سیاسی تربیت میں میری پارٹی نے دی ہے. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں، ایک ٹکراؤ ہے، آپ کو پتا ہے شدت ہے، انتشار ہے، معیشت بہتر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تنقید لوگ کرتے ہیں کہ وفاق کے اندر محترم جناب آصف علی زرداری صاحب سیاسی منجھے ہوئے سیاسی کھلاڑی ہیں. آپ کو پتا ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور جس طرح جمہوریت کو لے کے چلے، مفاہمت کو لے کے چلے، اور آج بھی سندھ کے ساتھ وفاق زیادتی کر رہا ہے. نون لیگ آپ کو پتا ہے وہ سب چیز پنجاب کو سمجھتے ہیں، بلوچستان بھی ہے، سندھ بھی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سندھ کے ساتھ زیادتی اگر وہ کر رہے ہیں، اگر وہ قومیت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، تو آج پاکستان پیپلز پارٹی اتنی دہائیوں کے بعد بھی کیوں قائم ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اسی لیے قائم ہے کیونکہ ہم کسی رنگ و نسل، کسی قومیت، کسی قوم پرستی، دین، ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں آپ کو ہر زبان بولنے والا شخص ملے گا، ہمارے ہاں آپ کو ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ملے گا. بس ایک چیز ہے جو ہماری شرط ہے، وہ محب وطن ہونا چاہیے. اس کی پاکستان سے ایک محبت ہونی چاہیے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے. ہم لوگ اسی لیے آج تک کامیاب ہیں. اور جہاں تک بات رہی کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے وفاق کی جانب سے، تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میرے لیڈر جناب صدر آصف علی زرداری اس ٹائم صدر پاکستان ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں سب سے ہینڈل کرنا آتا ہے کیونکہ ہم حکومت میں آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں. سندھ میں ہماری حکومت گزشتہ کئی سالوں سے ہے. سندھ کا کیپٹل ہے کراچی. میں نے اکثر لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہے سندھ اور کراچی، تو سندھ اور کراچی نہیں، سندھ کا ایک شہر کراچی جو ہمیں سب سے زیادہ، پاکستان کا دل جو ہمیں سب سے زیادہ آؤٹ کم دیتا ہے. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف نے بھی، افواج پاکستان نے بھی یہ ہر وقت کہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نہ کسی سیاسی جماعت کے حامی ہیں نہ مخالف ہیں. اور آرمی چیف نے ریسنٹلی آپ کہا کہ ہم جو ہے، آپ جو ہے نا، سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل نہیں کریں. گالی گولی یہ والی بات جو ہم نے ریسنٹ، آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، پی ٹی آئی کے آنے کے بعد جس طرح ان کو حکومت دی گئی. آپ کو میرے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں، فیض حمید بانی پی ٹی آئی پاکستان ملک میں دہشت گردی لائے، ان کا نیکسس تھا. جس طرح پی ٹی آئی کو لایا گیا اقتدار میں، ماحول بنائے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. بے شک. دیکھیں 2018 میں جب پی ٹی آئی سلیکٹڈ حکومت کے تحت آئی تھی، الیکٹڈ تو میں نہیں کہوں گی، تو اسی وقت سے انہوں نے انتقامی سیاست شروع کر دی تھی. آپ کو یاد ہوگی یہ بات کہ محترم صدر آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں بھیجا گیا. بینگ اے لیڈی ادی فریال تالپور کو بھی جیل بھیجا گیا. ہمارے ایم پی اے شرجیل نام میمن کو بھی جیل بھیجا گیا. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ سب انتقام تھا. لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ان چیزوں سے نہیں گھبراتے، ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں انتقام کی سیاست تو آپ کیجئے انتقام کی سیاست. ہم انتقام کی سیاست میں بالکل بھی اعتبار نہیں رکھتے. ہمیں جمہوری طریقے سے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، سرو کرنا ہے اپنے آپ کو. یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا مشن ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح آصف علی زرداری صاحب جیل میں گئے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کس نے مجھے جیل میں ڈالا. پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہر جگہ جاتے تھے، میں
اے سی اتروا دوں گا، میں ٹی وی اتروا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، سارے ڈاکو چور بدماش، قانون سب کے لیے برابر ہے. آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، میں نے کئی شو کیے اس کے اوپر. آج بھی تو قانون سب کے لیے برابر ہے نا. آج ان کو کیوں نہ عدلیہ کے اوپر یقین ہے، نہ الیکشن کمیشن کے اوپر یقین ہے، نہ عدالتوں پہ یقین ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی ان کا یقین نہیں ہے. کیا کہیں گے جب ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو واہ واہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بڑا انصاف ہوا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ سیاسی امیچیورٹی ہے، یہ آپ مجھے خود بتائیے. آپ ایک جرنلسٹ ہیں، میں ایک پولیٹیشین ہوں. آپ اپنے میدان کے کنگ ہیں، میں اپنے میدان کی کوئین ہوں. تو ایک کرکٹر جب ایک سیاست میں آ جاتا ہے نا، تو وہ سیاست کو سمجھنے لگتا ہے کرکٹ کی پچ. لیکن افسوس کے ساتھ یہاں ایسا ہے نہیں. جب سیاست کو انتقام کے بنیاد پر لے کر چلا جاتا ہے نا، تو یہ چیزیں انہی کو نقصان پہنچاتی ہیں. ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر ہم قید میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم قید میں جانے کے بعد پھانسی بھی ہمیں ہو جاتی ہے تو کیا ہے؟ ہمارا نام قائم رہے گا، ہمیں لوگ یاد رکھیں گے کہ ہم جیالے تھے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. وہ 9 سال کی جیلیں کاٹنا، 11 سال کی جیلیں کاٹنا، عمران خان کی حکومت آنے کے فوراً بعد بھی کچھ عرصے کی جیل کاٹنا، لیکن اس پہ کوئی آواز نہیں تھی جس طرح آپ نے ذکر کیا. تو ہم لوگ جیلوں سے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے 6 مہینے سال میں چیخیں نکل جاتی ہیں. تو یہ ہر عام بندے کا کام نہیں ہے. ہم دیکھیں، آپ ہو، میں ہوں، اس ملک کے لوگ ہمیشہ جمہوری قوتوں کو آگے لاتے ہیں. پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں، ڈیموکریٹک فورسز ہوتی ہیں، وہ ملک کو مسائل سے نکالتے ہیں. اس سے انکار نہیں ہے، آپ بھی، مجھے. لیکن یہ کنٹینیو دور رہا ہے، عام آدمی کو ریلیف نہیں ملا. ایک پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کی جماعت ہے، غریبوں کی جماعت ہے. آپ کو پتا ہے بجلی کا ٹیرف آپ کے سامنے ہے، پیٹرولیم پرائسز آپ کے پاس، انفلیشن آپ دیکھیں، فوڈ انفلیشن آپ دیکھیں، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب بجلی کے بل جو آ رہے ہیں، عام آدمی کا گھر کا رینٹ، بجلی کا بل اس سے زیادہ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بجلی کے بل کی جہاں تک بات کی جائے تو میں خود بھی یہاں موجود ہوں اور اس کی ایک وکٹم ہوں. اسی لیے ہماری پارٹی، آپ نے دیکھا ہوگا لیٹسٹ ایونٹ ہوا، ہماری پارٹی سولر پینلز کو پروموٹ کر رہی ہے اور وہ انٹیریئر سندھ کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو پرووائڈ بھی کر رہی ہے. کیونکہ کے الیکٹرک چونکہ اب ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو عوام کو ریلیف دے، لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو عوام سولر پینلز کی طرف آ رہی ہے. بلکہ ہماری پارٹی کے سندھ گورنمنٹ سندھ واسیوں کو یہ چیز پرووائڈ کر رہی ہے کہ تاکہ ان کے اوپر سے برڈن کم ہو جائے. اور جہاں تک بات رہی ہاریوں کی، کسانوں کی، اکانومی کی اگر بات کی جائے تو اکانومی کو ڈبونے والے کون تھے؟ آپ مجھے بتائیں. 70 سال کم عرصہ نہیں ہوتا. 70 سال میں اتنا قرضہ IMF سے نہیں لیا گیا جتنا ان 3-4 سالوں میں لیا گیا. مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، MNA رہ چکی ہیں، ابھی بھی بڑی ایکٹیو ہیں، مرکزی رہنما ہیں تحریک انصاف کی. میرے شہر سے، کراچی سے ان کا تعلق ہے. پاکستان کا دل اور سندھ کا کیپٹل، غزالہ سیفی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ امتیاز. اور میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اجالا ابرار صاحبہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں. جی وعلیکم السلام اجالا. غزالہ صاحبہ، جو جلسہ تھا آپ کے سامنے ہے، اس جلسے کے اندر کچھ ٹکراؤ، صورتحال، جو ٹائم لیا گیا تھا، اس کے بعد شیلنگ بھی ہوئی ہے، پتھراؤ بھی ہوا ہے. کیا اس کے اوپر کہیں گے؟ دیکھیے جی، یہ جلسہ ہونا تو بہت ضروری تھا، اس لیے کیونکہ اگر یہ جلسے کی بھی اجازت نہ دیتے اور یہ بھی ہمارا حق سلب کر دیا جاتا کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں، ان کی ایک بڑا لیڈر اور ریپرزینٹیٹو جیل میں بند ہے اور اس کی آواز پہ پورے پاکستان نے لبیک کہا ہے اس وقت. اور اس وقت تمام جوان جو پاکستان کے ہیں، یوتھ، اور اس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، خواتین بھی 52% کی ہماری آبادی ہے اور بگ ریپرزنٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی، اس وقت موجود ہیں. اور اس وقت جب جلسے کی اجازت مل گئی اور اتنے زیادہ لوگوں نے مختلف علاقوں سے آنا ہے، جہاں بیریئرز لگے ہیں، جہاں راستے روکے جا رہے ہیں، تو پہنچنے میں تو دیر لگتی ہے. اور جب مجمع جو ہے وہ انتہائی بڑا مجمع ہو تو ظاہری بات ہے ٹائم جو ہے اس سے تھوڑا سا آگے ہو جاتی ہیں چیزیں. تو یہ پتھراؤ اور یہ جو یہ ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ جب ہی ہوتا ہے جب آپ راستے روکتے ہیں جوانوں کے، لوگوں کے، اور ان لوگوں کے جو آپ کی جمہور ہے، آپ کے عوام ہیں. عوام کا راستہ نہ روکیں کیونکہ وہ اپنے بڑے لیڈر کے لیے نکلے ہیں اور ان کے ارادے بالکل نیک ہیں. انہوں نے بالکل
ٹکراؤ نہیں کرنا، نہ گھیراؤ کرنا ہے، مگر اگر ان کو انسٹیگیٹ کیا گیا اس موقع پہ جہاں جوش اور ولولہ موجود ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس کا پھر جو ریپرکشنز ہیں وہ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہ ایک حق ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اس کو جلسے کا حق ہے، اور جتنی مشہور اور بڑی پارٹی ہوگی، جتنے پاپولر ہوگی، اتنے ہی زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے امتیاز. ہاں غزل، آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹکراؤ کی صورتحال آپ کو پتا ہے. آپ پہلے بھی ملک کے اندر دہشت گردی آپ کے سامنے، بلوچستان کے پی کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. آرمی چیف نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں لیں، اور مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی تھیں. آپ کی طرف سے یہ ہوا کہ جن کے پاس پاور ہے انہی کے ساتھ مذاکرات ہو. چکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ثناءاللہ کا، رانا ثناءاللہ کا. اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک آئیڈیا بھی دیا ہے کہ اے پی سی بھی ہونی چاہیے. کیا کہیں گی غزالہ صاحب؟ دیکھیے، ڈائیلاگ تو جب ہی بنتا ہے نا کہ جب آپ کا لیڈر موجود ہو. لیڈر کی موجودگی میں ڈائیلاگ ہوگا. بند دروازوں میں نہیں ہوگا، بند کمروں میں نہیں ہوگا، جیل میں نہیں ہوگا. آزاد کیجئے لیڈر کو اور موقع دیجئے بات چیت کرنے کا، کیونکہ وہ لیڈر جو بند ہے وہ پاکستان کا محب وطن شہری ہے، جس نے پوری دنیا چھوڑ کے پاکستان کو منتخب کیا، جس کے پاس چوائسز تھی ملک چھوڑ کے جانے کی. اس نے ملک چھوڑنے کے بجائے ملک میں رہنا جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا، اور اس کی وجہ سے ان کو جیل میں بھی رہنا پڑ رہا ہے. تکالیف الگ ہیں. انہوں نے کوئی بھی آئی پی چیزیں نہیں مانگی اپنے جیل کے اندر. ایک سمپل آدمی ہے اور بہت بہترین زندگی گزارنے کے باوجود اس کے لب پہ کوئی شکایت نہیں آئی کہ جی آج آلو گوشت میں مرچیں کم تھیں یا زیادہ. تو وہ ایک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ، اور کسی بھی میڈیکل گراؤنڈز پہ عمران خان نے نہیں کہا کہ مجھے آپ ہاسپٹل میں بھیج دیجئے تاکہ ذرا سی بہتر زندگی ہو سکے. اپنی قید جو ہے، جو کہ بالجبر ہے، وہ جھیل رہے ہیں، اور ایک آواز پر آپ دیکھیے کتنی دنیا جمع ہوئی ہے. ان کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ ٹکراؤ اور گھیراؤ اور جلاؤ ہو، بلکہ یہ دکھانا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کس کی سائیڈ لے رہے ہیں. غزالہ صاحب ٹیلی فون لائن پہ لیں. اجالا، جس طرح غزالہ سیفی صاحبہ نے کہا کہ مذاکرات تو تب جب لیڈر باہر آئے، ایک چیز ہم ٹکراؤ جلاؤ نہیں چاہتے، کچھ ٹائم بڑھ جاتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، سیاسی جلسے ہمارے بھی ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. ہمارے تو چیئرمین صاحب بھی جیل سے باہر ہیں، جیل میں نہیں ہیں وہ. لیکن جب جلسے آرگنائز ہوتے ہیں نا تو ایک آرگنائزنگ کمیٹی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میرے لیڈران نے، چونکہ وہاں کا چیئرمین موجود نہیں ہے تو وہاں کی قیادت تو موجود ہے. قیادت نے اگر 5 بجے آنا ہے، گیونگ این ایگزامپل، تو ہم اپنے کارکنوں کو 2 بجے کا ٹائم بتاتے ہیں، کیونکہ آنے وقت دیر تو ہو ہی جاتی ہے. یہ بات درست ہے. لیکن اگرچہ میں آرگنائز ہی صحیح سے نہیں کر پا رہی، اس کے بعد میں نے پرمیشنز لی ہوئی ہیں. پرمیشن گرانٹ کرتا ہے ادارہ ہمیں، میں نے پرمیشنز لی ہوئی ہیں. میں ایک سیاسی خاتون ہوں یا میں ایک سیاسی آرگنائزیشن کا بندہ ہوں، تو مجھے یہ چیز پتہ ہے کہ مجھے اس ٹائم پہ اینڈ کرنا ہے. اگر وہ نہیں اینڈ ہو پا رہا، ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، تو کیا میں اداروں کے ساتھ جلاؤ گھراؤ پتھراؤ شروع کر دوں گی؟ کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ 9 مئی کے دن ان کے لیڈران، ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز، ایکس ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کی ویڈیوز موجود ہیں. میں اگر جھوٹ ہوں تو آپ مجھے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیجئے گا کہ ان کا کہنا تھا، میں نے خود دیکھی ہے، آپ ریکارڈ کے مطابق یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ اگلا اسٹاپ ہمارا جی ایچ کیو ہے، جی ایچ کیو جا رہے ہیں، ہم جی ایچ کیو جا رہے ہیں. یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو جلاؤ گھراؤ کرنا، پتھراؤ کرنا، یہ انتشار پھیلانا تو ان کے منشور میں شامل ہو گیا ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. غزالہ صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیں. بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین. میرے ساتھ غزالہ سیفی صاحبہ ہیں، رہنما پاکستان پی ٹی آئی رہنما ہیں، تحریک انصاف کی ایم این اے رہ چکی ہیں، سینئر رہنما ہیں. غزالہ صاحبہ، آپ نے بات اجالا صاحبہ کی سنی، کیا کہیں گے اس کے اوپر، ریسپونڈ کیا کریں گی؟ میں ان کی اس کم سمجھی کو بالکل بھی نہیں کوئی رسپانس دینا چاہتی اور کسی قسم کی ڈائیلاگ میں ان کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتی، کیونکہ جو یہ باتیں کر رہی ہیں، یہ جلسیوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی 500,000 لوگ جمع ہوتے ہیں. یہاں لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کا عوام جو ہیں وہ مختلف شہروں گاؤں بستیوں سے نکل کے آ رہے ہیں. ٹریفک جام ہے، راستے بند کیے گئے ہیں جان بوجھ کے تاکہ پہنچ نہ پائیں.
اور اس کے بعد پھر یہ اس قسم کی باتیں ہونا میرے خیال میں بعید قیاس اور سمجھ سے باہر ہیں یہ باتیں، اور اس بارے میں کوئی ڈائلاگ نہیں کرنا چاہوں گی ان کے ساتھ۔ اور آپ کو عوام پتہ ہے فیصلہ کرتے ہیں، دیکھیے جی عوام نے فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ کوئی جمع کر کے بریانی کھلا کے بسوں میں بھر کے نہیں لائے گئے لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں، بسیں رک گئیں، راستے رک گئے، اس کے باوجود پیدل چلے ہیں لوگ، میلوں میلوں پیدل چلے ہیں، اور اس لیے دیر ہوگی۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے 2 گھنٹے کے اندر، یہ کوئی پی سی کا جلسہ نہیں ہے کہ پی سی میں آپ نے 50 لوگ جمع کر کے پروگرام کر لیا، یہ ایک عوامی جلسہ ہے، اور عوامی ایک پورا ایک جسے کہنا چاہیے لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو وہاں پہ جمع ہو رہا ہے، جذبے محبت اور دل کے ساتھ۔ ہاں کہیں گی جو ہے اتنے لاکھوں لوگ ہیں، میں اس کی بات کا جواب نہیں دوں گی، اور کیا آپ جواب دیں گے، ریسپونڈ کیا کریں گے؟ موسٹ ریسپیکٹفلی غزالہ صاحبہ کو یہ کہنا چاہوں گی، بات وہ ایسے کر رہی ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی جلسے ہی نہیں کیے۔ پی سی میں کون سے جلسے ہوتے ہیں؟ ایونٹس ہونا ایک الگ بات ہے، پی سی میں جلسے ہوتے ہیں۔ ہم جلسے اس وقت سے کر رہے ہیں جب اس پارٹی کی بنیاد نہیں تھی سر، ہم تو اس وقت سے جلسے کر رہے ہیں، تو دیر تو ہوگی، بسیں رکیں گی راستے میں، لوگ میلوں میلوں دور جلسہ گاہ تک جاتے ہیں، میں بھی جاتی ہوں اپنی پارٹی کے جلسوں میں، میلوں دور پیدل ہی جاتی ہوں کیونکہ پارکنگ بہت پہلے ہوتی ہے سیکیورٹی رسک کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے بتایا جائے کہ ادارے سے اتنا ٹائم لیا گیا تھا، ٹائم سے اتنا تجاوز ہو چکا ہے، تو میں ان پہ پتھر برسانا شروع کر دوں، یعنی کہ ان کے حساب سے یہی ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کا جواب نہ ہو بقول انہی لوگوں کے انہی پی ٹی آئی لیڈرز کے، ایک منٹ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں غزالہ صاحبہ، آپ نے اپنے وقت میں کہہ دیا تھا کہ آپ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیں گے، اگر آپ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی تو مجھے میری بات مکمل کرنے دیں، میرے پاس ہے جواب۔ آپ تو ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی، آپ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی تو مجھے تو بتانے دیں۔ بقول انہی پی ٹی آئی لیڈرز کے 9 مئی کو پورا پاکستان گھر سے نکل آیا تھا۔ غزالہ صاحبہ پیشنس سے بات سنیے گا، میں نے بھی آپ کی بات سنی تھی، بات سن لیں غزالہ صاحبہ، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ بالکل نہیں، میں ایسی بات سننے کو تیار ہوں امتیاز، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بقول انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کو پورا پاکستان باہر تھا، جب پورا پاکستان باہر تھا تو کیا پاکستان میں ان کے لاکھوں سپورٹرز بھی نہیں ہیں؟ بات تو مکمل کرنے دیں نا، آپ تو مجھ سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی تو آپ میری بات کو انٹرپٹ کیسے کر رہی ہیں؟ یہ ان کی سیاسی تربیت ہے، اگر یہ یہاں بیٹھ کے مجھے گالی بھی دیں گی تو میں ان کی بات کو پہلے پیشنس سے سنوں گی، کیونکہ یہ میری سیاسی تربیت ہے، یہ ان کی سیاسی تربیت ہے کہ وہ کہہ دیتی ہیں کہ وہ ان کے پاس میری بات کا جواب نہیں ہے اور وہ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی، جو کہ ان کا حق ہے، وہ کہہ سکتی ہیں، لیکن جب میں بات کر رہی ہوں تو مجھے تو بات کا موقع دیں، میرے بات بولیں، بالکل بولیں، کون منع کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بات کریں۔ جس طرح غزالہ صاحب مجھے آپ سن رہی ہیں؟ جی جی، میں آپ کی طرف سوال لاتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، آپ کو پتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی لانے والے 2 بندے تھے، فیض امین صاحب اور تحریک بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف کے چیئرمین، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ مطلب اب یہ صرف اس 5 سال پہ محیط حکومت کے اندر سب کچھ ہو گیا، اس سے پہلے جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے تھے، جو سکولز پہ اٹیک تھے، جو پشاور میں اٹیکس تھے، جو پوری دنیا میں ڈرون برسائے جا رہے تھے پاکستان کے اندر، جس کے خلاف عمران خان نے آواز اٹھائی کہ نہت عوام کے اوپر آپ ڈرونز نہ برسائیں اور آپ اس کو اسٹیشن نہ بنائیں انٹرنیشنل اس کا، جہاں سے آپ کی اپنے لوگوں کے اوپر اٹیکس ہوں، تو وہ سب باتیں پیچھے ہو گئیں۔ اب سارا الزام اور چیز تو چلی نہیں، ہر چیز جھوٹی ثابت ہو گئی، کورٹس نے ثابت کر دیا جھوٹ ہے، تو اب ان کے اوپر ایک نیا الزام لگایا جا رہا ہے ٹیررزم کا، جس نے کبھی آج تک کوئی اپنے اندر ایک ملیٹنٹ ونگ رکھا ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کا۔ ہمارے پاس تو پتھر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہم تو نہتے چپل پہن کر ہاتھ میں کچھ بھی لیے بغیر، موبائل فون شاید ہوتا ہے سب کے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس موبائل فون پہ بھی پابندی ہے۔ تو مطلب ٹیررزم کہاں سے پھیلا دیا اس عمران خان نے، اور وہ ابھی اندر بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اس کا کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، نہ کسی کنیکشن ہے ٹیلی فون کا، نہ کچھ وہ بول سکتا ہے، نہ وہاں سے وہ تقریر کر رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے، اور لوگ موجود ہیں۔ یہ ایک ٹھوس ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، اور آپ اس کا چہرہ مسخ کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں گے اس میں آپ ناکام ہوں گے، اور پاپولیرٹی کا گراف جو
21 میں تھا یا 22 میں تھا، وہ پاپولیرٹی کا گراف اب اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہے. اور جب ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے جس میں آپ عوام کی پسند کو مس کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایسا ہوگا نہیں کہ وہ بدنام ہو جائے. بدنام لوگوں کو چاہیے وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں سانگ کھٹائی. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. غزالہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ڈی چوک آپ کے سامنے، پی ٹی وی، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ. غزالہ صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا. نہتے ہیں پتھر تو ہم نے ان کو لا کر دیے تھے برسانے کے لیے. وہ جو پیٹرول سے آگ لگائی گئی تھی مجسموں کو، وہ جو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا، میں نے ہی تو ان کو پرووائڈ کی تھی چیزیں. کیسی بات کر رہے ہیں آپ امیر صاحب؟ آپ تو سینسیبل جرنلسٹ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک لیڈر قید میں ہے تو لیڈر کو ریپرزینٹ کون کرتا ہے؟ قیادت کرتی ہے؟ ایم پی ایز، ایم این ایز کیا خود ہی آ جاتے ہیں یا لیڈر بتاتا ہے؟ لوگ الیکٹ کر کے لاتے ہیں. آپ ان کو ٹکٹ دیتے ہیں تو لوگ الیکٹ کر کے آتے ہیں نا. سہولتیں بھی ہیں سب. تو جب وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو، وہ ریپرزینٹیٹیوز اگر کہہ رہے ہیں چلو اگلا سٹاپ ہمارا وہ جی ایچ کیو ہے، تو پھر کچھ رہ گیا کیا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیس جو ہے، جس طرح اپنا ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو شواہد ہیں ملٹری کورٹ کی طرف کیس جائے گا، مطلب یہ لگ تو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب حملے وہاں کیے گئے ہیں تو ملٹری کورٹ کی طرف کیس بھی جا سکتا ہے. اس سے پہلے بھی سویلین کے کیس چلے ہیں، ان کے دور میں چلے ہیں. بالکل. تو یہ کوئی پہلا، میں آپ کو جو ایک بات بار بار کہہ رہی ہوں، تحریک انتشار، وہ غزالہ صاحبہ تو پتہ نہیں کیوں سننے کے ہی موڈ میں نہیں تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمیز سے میں نے آپ کی بات سنی، آپ میری بات سنیں. سیاسی تنقید ایک عام سی چیز ہے. آپ مجھ پہ تنقید کریں، میں آپ پہ تنقید کروں گی. میں اپنے فیکٹس اینڈ فگرز دے سکتی ہوں، میں نے دے دیا. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے اللہ حافظ کہہ دیا. بڑی سیاسی پرانی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ ہے. مسائل آپ کے سامنے ہیں. پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پہ یقین رکھتی ہے، مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے. کولیشن آپ نے ہی شروعات کی تھی، مفاہمت آپ نے ہی شروعات، ریکنسلیشن کی پالیٹکس کے جو میں کہوں گا بانی جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب ہے. آج تو اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آج مفاہمت ہونی چاہیے. مفاہمت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے لیڈران یہ چیزیں نہیں سوچ رہے؟ ان کے پوائنٹ آف نوٹس میں یہ سب چیزیں ہیں اور وہ اس چیز پہ ورک کر رہے ہیں اور وہ کریں گے. دیکھیں، سیاست کا جو باس ہے وہ صدر آصف علی زرداری کو کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ. تو وہ جب جو چیز جس وقت کریں گے اس چیز کی ضرورت بھی اسی وقت ہوگی. ہم جیالے ہیں، ہم اس پہ لبیک کہیں گے. آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کی موجودہ حکومت آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہے. اگر آپ نے پیچھے ہاتھ اڑا تو گورنمنٹ تو گر جائے گی. آپ کو پتا ہے آپ ہی سب کچھ پیچھے ہیں. بالکل ایسے. محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حکومت سے ناخوش ہیں. بجٹ کے اوپر جو ہوا آپ کو پتا ہے، اس میں عوام کو ریلیف نہیں کیا گیا، سندھ کو نظر انداز کیا گیا ہے، کافی چیزوں کے اوپر آ رہا ہے، پھر بھی خاموشی ہے. کیا وجہ ہے؟ سسٹم کی وجہ سے آپ ہاتھ نکالیں گے سسٹم گر جائے گا؟ دیکھیں، ہم ہاتھ نکالیں گے اور سسٹم گر جائے گا کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ایک ینگ وزیر اعظم ہونا چاہیے. لیکن ہماری پارٹی، ہمارے لیڈران اور ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے الیکٹ ہو کر آئیں گے. ہم کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کے پیچھے تو ان کا ہاتھ ہے یا ان کی سپورٹ ہے جو وزیر اعظم آپ کے. نہیں، ہم پوری طرح سے الیکٹ ہو کر آئیں گے اور ضرور آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ سب سے بڑے اہم پروجیکٹس ہے سندھ کے اندر. 15 سال سے زیادہ آپ کی حکمرانی ہے کنٹینیو. مطلب آپ کو مینڈیٹ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے کیا شروع کیے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو یہاں پبلک کو، مجھے تو پتا ہے ذاتی طور، آپ اگر بیان کریں گی تو اور صحیح. ہیلتھ کے اندر آپ کو پتا ہے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آج سے آپ چند سال پہلے چلے جائیں، ٹرانسپورٹ کی کیا صورتحال تھی کراچی میں، آل اوور سندھ میں، میرے پورے سندھ کے اندر کیا حالت تھی ٹرانسپورٹ کی. آج اولڈ بسز کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹرانسپورٹ اتنی بہتر ہو چکی ہیں کہ ہم اولڈ بسز کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اگر ان کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے تو ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹ کو نہ صرف کراچی سندھ کا ایک حصہ ہے، سندھ کا دل ہے. باقی سندھ کے جو باقی شہر ہیں، چاہے وہ میرپور خاص ہو، نواب شاہ ہو، لاڑکانہ ہو، جتنے بھی شہر ہیں وہ سب ہمارے شہر ہیں. تو سندھ حکومت
نے ان سب شہروں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ صرف میں نے آپ سے کی ٹرانسپورٹ کی بات کریں اگر ہیلتھ سیکٹر کی, تو ہیلتھ سیکٹر میں ان گنت ایسی چیزیں ہیں جو سندھ نے پروجیکٹ شروع کیے اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا, اور آج لاکھوں لوگ ان سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. پہلے یہ بات کہی جاتی تھی کہ میرے انٹیریئر سندھ کے میرے لوگ, میرے مہمان کراچی آتے ہیں اور یہاں سے NICVD سے یا جنہ سے علاج کرواتے ہیں. اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ کراچی سے آل اوور پاکستان سے لوگ گمبٹ جاتے ہیں. جی, لیور ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گی, آپ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے, عوام بہتر طریقے سے جانتی ہوگی کہ امریکہ کی ایک خاتون آئی تھی. ایسا کیا تھا کہ وہ آئی؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہاں پہ تھوڑی سی بھی لیک ہو ہیلتھ کے معاملے میں, ذرا سی بھی لیک کیا برداشت کی جا سکتی ہے؟ انسان کی جان جا سکتی ہے. اور 20-30-40 لاکھ روپے کا اوپن ہارٹ سرجری ہے, کافی یہ فری آف کاسٹ ہے. اور اتنے ٹیلنٹڈ, اتنے ایکسپیرینس ڈاکٹرز, سرجنز ہمارے پاس موجود ہیں جو ان سب چیزوں کو سر انجام دے رہے ہیں. تو ہیلتھ سیکٹر میں تو ہم نے بہت کام. سائبر نائف بڑا زبردست, سائبر نائف آپ دیکھ لیں, SIUT آپ دیکھ لیں, NICVD کی کئی برانچز اب تو بن چکی ہیں. بڑی مہربانی اجالا صاحبہ, آپ آئیں. شو کے اندر کچھ ضرور گرما گرمی بھی ہوتی ہے, لیکن جمہوریت چلے, سسٹم چلے. یہ سسٹم میں ہی ریلیف ہے, آپ کو پتا ہے. جلسہ ہونا چاہیے پیسفلی, لوگ پھر گھر چلے جائیں. ہم نے تو ساری عمر جلسے اسی طرح دیکھے ہیں. اگر جلسہ ختم کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ ٹکراؤ کریں, پریشر ڈالیں ریاست کے اوپر کہ ہمارے لیڈر جیل کے اندر ہیں. جیل میں پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی تھے, انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا, جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا تھا. کیا وہ لوگ جمع نہیں کر سکتے؟ 5-10 ہزار لوگ, اس سے زیادہ لوگ جمع کر سکتے. ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کو پتا ہے پولیس سے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. لیکن انہوں نے یقین کیا جمہوریت میں, یقین کیا عدالتوں میں, اور وہاں سے ریلیف لیا. یہ جو جلاؤ گھیراؤ, اس سے ریاست کا امیج اور اداروں کو کمزور کرنا ہے, ان کے اوپر تنقید کرنے. آپ نون لیگ سے بات کریں, آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں, آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, آرمی سے بات کریں گے. وہ اے پولیٹیکل ہوتے, ادارے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے, سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے بات کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.